یہ بھی ایک مغالطہ بہت سا پایا جاتا ہے. بہت لوگ کہتے ہیں کہ وہ، اور یہ خیال کیا جاتا ہے کہ آپ کو کسی نہ کسی پیر کی بیعت تو کرنی پڑے گی، نہیں تو شیطان آپ کا پیر ہوگا. تو بہت سے لوگ اس مغالطے میں پریشان حال ہوتے ہیں. ہر صورت کسی نہ کسی کی بیعت کرنی ضروری ہے، نہیں تو شیطان آپ کا پیر ہوگا. یہ بات کلیئر کٹ سمجھ لیں کہ بیعت کرنا یا کسی نہ کسی کا مرید ہونا ہر مسلمان پر واجب نہیں ہے. یہ ہر مسلمان پر واجب نہیں ہے. بھئی یہ تو ایک روحانی فن ہے، اس کے لیے لازم ہے اور واجب ہے اور ضروری اور ناگزیر ہے جو اللہ کی راہ کا سالک بننا چاہتا ہے. اس کو استاد چاہیے. آپ میری بات کو سمجھیں. جس نے گاڑی ڈرائیو کرنی ہے، ڈرائیور ہی بننا ہے، اس کو میڈیکل سکول میں داخلہ لینے کی کیا ضرورت ہے؟ جس نے ڈرائیونگ ہی کرنی ہے تو اس کو کوئی کیوں پکڑ کے کہے کہ تم میڈیکل سکول میں مجھ سے میڈیسن پڑھو؟ آپ بات کو سمجھیں. جس نے بلڈنگ کا کام کرنا ہے، محنت مزدوری کرنی ہے، وہ علامہ صادق قریشی کے پاس آ کے صرف، نحو، فقہ، عربی، منطق کی کتابیں کیوں پڑھے گا؟ اس نے کہا میں آپ کی صرف نحو کو کیا کروں، میں نے تو کارپینٹر ہی بننا ہے اور بلڈر بننا ہے. استاد ہر فن کا ہوتا ہے اور استاد وہ تلاش کرتا ہے جو اس فن پر چلنا چاہتا ہے، جو اس فن میں آگے بڑھنا چاہتا ہے. تو دو طرح کے لوگ ہیں. ایک تو وہ جو بے دین ہیں، اللہ اس فتنہ اور شیطنہ سے سب کو بچائے. اور اس سے نکل کے بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جن کی زندگی میں اس کی کوئی آرزو ہی نہیں، اور ان کے لیے یہی بہت بڑی بات ہے کہ وہ برائی کو چھوڑ کے تو نماز پڑھ لیا کریں، پنجگانہ نماز پڑھ لیں، رمضان کے روزے رکھیں، حج کریں، زکوٰۃ ادا کریں، حلال کھائیں پئیں اور حرام سے بچیں، اور حقوق ادا کریں، بیوی بچوں کے، رشتہ داروں کے، اعزاء اقارب کے، خوش خلقی کی زندگی گزاریں. بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کا اس سے زیادہ کوئی ایم اور آبجیکٹو بھی نہیں ہوتا. میری بات آپ سمجھیں. تو جنہوں نے میکسیمم اسی تک ہی رہنا ہے، اس درجے، اور اس سے آگے بڑھنا ان کی کوئی نہ خواہش ہے نہ آرزو ہے، اس کو کہیں مرید ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ان کا سب سے بڑا شیخ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، جن کا کلمہ پڑا ہوا ہے، اور قرآن جنہوں نے عطا کی اور حدیث و سنت جن کو عطا کی، جنہوں نے شریعت عطا کی، وہ انہی بیسکس پہ عمل کرے تو مسلمان ہے، اس کی ضرورت پوری ہو گئی. انشاءاللہ. ایک بھائی نے آفر کال کی تھی جس وقت ہم بریک میں تھے، جو غالباً انڈیا سے تھی. انہوں نے کہا کہ میں نے یہ سنا ہے کہ یہ حدیث میں ہے کہ اگر کسی نے کسی صالح امام کو اپنا رہنما نہیں بنایا تو بروز قیامت شیطان اس کا امام ہوگا. اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، مطلب یہ ہے کہ انسان کو کسی اپنی رہنمائی کے لیے، دنیا میں اپنی باطنی تربیت کے لیے، اخروی راستے کو احسن انداز سے طے کرنے کے لیے کسی نہ کسی مذہبی شخصیت، دینی شخصیت جو متقی ہو، پرہیزگار ہو، نیک ہو، اس کے قریب رہنا چاہیے. کیونکہ اگر ہم ایسے کسی شخص کے قریب نہیں رہتے ہیں تو پھر یقیناً کوئی ہماری تربیت کرنے والا نہیں ہوگا، برائیوں سے بچانے والا، تنبیہ کرنے والا نہیں ہوگا. تو یہ عین ممکن ہے کہ ہم شیطان کے بہکائے میں آ کے زندگی گزار دیں اور پھر بروز قیامت شیطان کی صفوں کے اندر ہمیں کھڑا کر دیا جائے، گناہ گاروں کے صف میں کھڑا کر دیا جائے. بس یہ اس کا اتنا مفہوم ہے. لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اگر کسی نے دنیا میں کسی صالح امام کی بیعت نہیں کی یا ان کو اپنا رہنما تسلیم نہیں کیا تو ضرور گمراہوں میں سے ہوگا، ضرور شیطان کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا. ایسا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم بڑا وسیع ہے، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میدان محشر میں موجود ہوں گے. جس کا کوئی بھی نہیں ہوگا اس کے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے. لہذا بعض حضرات اس کو یہ کہنا کہ یہ بیعت جو ہے یہ فرض ہے، ہر مسلمان پر ضروری ہے کسی پیر کا مرید ہو، یہ کوئی ضروری نہیں. سمجھ آئی؟ پھر ایک بات جو میں بطور خاص پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ بات تو ہے اللہ تعالیٰ کے اپنے مرضی کے مطابق کہ وہ جس کو قبول فرمائے یا نہ فرمائے، یہ تو اس کا منشا ہے نا. تو اس میں
اور بھی بہت سی چیزیں آتی ہیں کہ آپ اس کو کہیں جناب کہ یہ ضروری ہے، کیونکہ پیر خانوں میں اکثر واعظین یہ اس لیے کہتے ہیں تاکہ لوگوں کے دلوں میں یہ رغبت پڑے، لوگ مرید آ کر ہوں، اور مرید زیادہ ہونے سے نذرانہ زیادہ ہوتا ہے، جتنے مرید ہوں گے اتنا نذرانہ بڑھے گا، تو اس لیے رغبت دیتے ہیں۔ میں ان چیزوں سے اوپر ہو کر بول رہا ہوں، جو قرآن کا حکم ہے وہ میں پیش کر رہا ہوں۔ تو اس میں کوئی لگی لپٹی بات نہیں ہے کہ میں آپ سے یہ کہوں کہ حکم کوئی نہیں ہے۔ یہ اخبار میں ایک دفعہ میرا مضمون آیا تھا تو اس وقت یہ اعتراض کیا گیا تھا کہ آپ نے حکم کیوں نہیں بتایا؟ یہ تو حکم ہے۔ بھائی حکم کہاں ہے کہ آپ نے، حضور نے امت کے علماء یا مشائخ سے فرمایا کہ تم بیعت کیا کرو لوگوں کو؟ کہاں ہے حکم؟ کوئی بتاؤ۔ کوئی آدمی نہیں بتا سکا، پیروں نے بڑا شور مچایا لیکن کوئی ثابت نہیں کر سکا۔